بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصحابہ کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ آج کا دن جمعہ 18 ذی الحج، یہ یوم شہادت حضرت عثمان بن عفان ذو النورین، عثمان غنی خلیفہ ثوم، داماد رسول، حیا کا پیکر کا دن ہے۔ اور یہ وہ دن ہے کہ آج مسلمانوں نے عالم اسلام میں یوم احتجاج تقدیس قرآن کے لیے، احتجاج کے لیے مختص کیا ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا مسلک اور ہمارا مشرب امن، سلامتی، چاہت، حب اور رواداری کا متحمل ہے۔ یہ تحمل اور رواداری کا دین ہے، اور اگر اسی تحمل اور بردباری اور رواداری کو دیکھیے تو عیسائیت بھی اس میں سے کم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر تمہارے ایک گال پر کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی اس کے آگے رکھ دو۔ اگر تمہیں کوئی 1 میل پیدل بیکار چلنے کے لیے کہو تو تم اسے 2 سے 3 میل پیدل چلو۔ انبیاء کے ماننے والے، دین کے ماننے والے، مذہب کے ماننے والے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے ہیں، ان کے پیروکار کسی مذہب کو چھیڑتے نہیں، کسی کی توہین، تذلیل اور بےزتی نہیں کرتے۔ یہ آزادی اظہار رائے کے نام پر جو دین کے اوپر دوسروں کی دل آزاری کی جا رہی ہے، یہ کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا، اور بالخصوص اسلام یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی کے مذہب کو چھیڑے۔ ہم تو سارے مذاہب کے ماننے والے ہیں، ساری کتابوں کے ماننے والے ہیں، سارے رسل کے ماننے والے ہیں، سارے انبیاء کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے نزدیک آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت کے ماننے والے ہیں۔ اللہ، اس کے ملائکہ، اس کی کتابیں اور اس کے رسل اور انبیاء جتنے بھی ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اسلام کے ہاتھوں، دین کے ہاتھوں کسی کا استحصال کریں، کسی کی دل آزاری کریں یا کسی کے پر تنقید اور طنز کریں، یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر مسلمان کیسے گوارا کر لیں کہ کبھی تو ان کے مقدس مقامات کو گرایا جا رہا ہے، کبھی تو ان کے مقدس مقامات کو جلایا جا رہا ہے، کبھی تو ان کی مقدس کتابوں کو جلایا جا رہا ہے، ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں، اور اس لیے کہ ہم اللہ کے ماننے والے، اس کے رسولوں کے ماننے والے، اس کی کتابوں کے ماننے والے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ مَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس آیت کے تحت جو ہم قرآن کو مانتے ہیں اور اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے پکا اور پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کوئی کتاب دوں، حکمت دیں تو اس پر کار بند رہنا۔ ثم جاءکم رسول، پھر جب تمہارے پاس وہ میرا آخری رسول آ جائے، لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تو اس پر ایمان بھی لانا، لا تؤمنن تاکید کا صیغہ ہے، ولا تنصرن، اس کی مدد بھی کرنا۔ تم کیسے کتابوں کے ماننے والے ہو؟ تم کون سے مذاہب کے ماننے والے ہو؟ تم کون سے انبیاء کے ماننے والے ہو کہ ان اللہ کی نازل کردہ کتب کا تم
احترام تک نہیں کرنا جانتے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُونَ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي۔ اللہ نے فرمایا اقرار کرتے ہو، اس پر پختہ رہتے ہو، شاہد بن جاؤ، میں بھی تمہارے اوپر شاہد اور گواہ بن جاتا ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، جو اس کو مان کر اس سے پھر جائے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کے زمرے میں وہ آتا ہے۔ تو اس لیے مذمت کے لیے اتنے ہی الفاظ کافی ہیں، ورنہ جب احتجاج پہ آئے نا تو پھر نہیں دیکھتے یہ ایک ایسا جنون ہے، یہ ایک ایسی دکھتی رگ ہے جس کا ایک بال کھینچا جائے تو یہ پوری کھال ادھیڑ دیتے ہیں، یہ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے۔ ہم کشتیاں جلا کر، گھر بار اجاڑ کر، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، کتابوں کے نام پر، نبیوں کے نام پر گردنیں کٹانے والے ہیں۔ اگر اس پر میں کوئی شک ہو تو پڑھ کے دیکھ لو ہماری تاریخ، مسلمان کی تاریخ دیکھ لو، خلفائے راشدین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، حتیٰ کرتے کرتے یہ ہماری 65 کی جنگ تک چلے آؤ، اس کے بعد کیا آج تک چلے آؤ، پھڑکا دیتے ہیں، لٹکا بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ گزارش ہے کہ جتنے بھی مقدس مقامات ہیں ان کی تعظیم، ان کی تقدیس، ان کی تعظیم اور اس کی تکریم ہر مذہب پر لازم اور ضروری ہے۔ میں فرض یا واجب نہیں کہتا، لازم اور ضروری ہے۔ پھر جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں ان سب کا ماننا اور سب کی تعظیم و تکریم کرنا ہر مذہب پر، ہر بندے پر، ہر دین پر، ہر معاشرے پر، ہر مسلک پر، ہر مشرب پر لازمی اور ضروری ہے۔ لہٰذا یہ نہ سمجھنا کہ قرآن پاک کو جلا دیا، اس اوراق کو اگر جلا دو گے اوراق کی شکل میں تو جو سینوں میں محفوظ ہے اس کو کیسے نکالو گے؟ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو مسلمان کی، ایک قاری کو قتل کیا جائے تو پھر اس کے پیچھے دوسرا کھڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ اس کے اندر منتقل کر دیتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حضرت خواجہ قطبالدین بختیار کاکی کو دیکھو، اپنی ماں کے پیٹ سے 14 سپارے حفظ کر کے پیدا ہوئے، جھوٹ ہے یا سچ ہے تاریخ پڑھ کے دیکھ لو۔ تو اس لیے آج کے دن ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں کہ اس چیز سے اپنی اپنی حکومتیں اپنی عوام کو کنٹرول کریں، روکیں، اور آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے جذبات سے کھیلنا شروع کر دو۔ اور یہ دن یوم شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج، جنہوں نے دین کے نام پر مال تو قربان کیا، اس میں کسی کو شک نہیں۔ آج بھی مدینہ پاک میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا اکاؤنٹ چلتا ہے، باقاعدہ اس کا بل آتا ہے، باقاعدہ اس کا بل جمع کیا جاتا ہے، باقاعدہ اس میں اکاؤنٹ ڈیٹیل سب کچھ بینکنگ کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ اور جو خدمات سر انجام دیں دین کے لیے، کرتے کرتے آخر جان بھی دین کے اوپر قربان کر دی، اور اسی قرآن کی خاطر جس کو آج تم جلا رہے ہو۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ آیت پڑھتے ہوئے جان دے دی، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین مددگار ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں مورخین، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ جب تلاوت کر رہے تھے تو پہلے اس پارے کی یہ آخری صفحے پہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، خون کا پہلا قطرہ جا کے اس آیت کے اوپر گرا اور اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ ہی کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اپنی شہادت کے بعد مسلمانوں، آج اگر تم نے میرے قتل سے ہاتھ نہ کھینچا، میرے قتل سے باز نہ آئے، تو پھر یاد رکھو کہ قیامت تک تم کبھی اکٹھے نہیں ہو سکو گے۔ اور یہ عالم اسلام اگر متحد ہو جائے، اپنے اپنے ہوس اقتدار میں گم ہیں اور مگن ہیں، یہ اگر اسلام کے نام پر، محمد الرسول اللہ کے نام پر
جو کلمہ پڑھ کے مسلمان دین میں داخل ہوتے ہیں، ایک قرآن کو، ایک کتاب کو، ایک قبلے کو ماننے والے اکٹھے ہو جائیں تو ان کی کیا مجال؟ جن کا نہ قبلہ ہمارا، جن کی نہ کتاب ہماری، جن کا نہ کچھ ہمارا. تو اس لیے اتحاد امت کا ہونا اور اتحاد المسلمین کا ہونا بہت ضروری ہے. آج اگر ایک ترکی اٹھ کھڑا ہوا، پاکستان کھڑا ہوا ہے، تو پھر اس کے ساتھ اور بھی تو اسلامی ممالک ہیں، وہ بھی ان ملکوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور بھرپور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، ورنہ وہ تاریخ دہرا کے رہے گی. پچھلی دیکھ لو، خلافت عثمانیہ کو دیکھ لو، وہ موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، صحابہ کو تو چھوڑو نا، تبع تابعین کو تو چھوڑو نا، ان مسلمین مجاہدین کو دیکھ لو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، حضرت حیدر کرار، وہاں سے لے کر یہ رگوں میں آج مسلمانی کمیونٹی کا خون دوڑ رہا ہے. کوئی نہ کوئی تو ان کی نسل میں ہے. یہاں صدیقی بھی ہیں، یا فاروقی بھی ہیں، یا عثمانی بھی ہیں، یا علوی بھی ہیں. یہاں سارے کے سارے نسب بھی ہیں، حسب بھی ہیں، اور ان کی رگوں کے اندر دوڑنے والے وہ خون بھی ہیں. تو اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ مسلمان کمزور ہیں تو لہٰذا ان کو کیا کر دو، رون ڈالو، ایسا نہ سمجھنا کبھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام مقدس مقامات، تمام مقدس کتب اور تمام مسالک اور مشارب جتنے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعظیم کی، ان کی تقدیس کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، ان کے سجود و سخاوت اور ان کی دینی قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاری و ساری رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا کرے.